اس کے بعد آ جاتی ہے ہول سیل. ہول سیل کا کاروبار جو ہوتا ہے اس میں آپ ایک برانڈ کے پاس جاتے ہیں, کسی بھی جے ڈاٹ کے پاس چلے گئے مثال کے طور پہ. اب جے ڈاٹ سے آپ پرمیشن لیتے ہیں کہ بھائی آپ کی چیز میں بیچنا چاہتا ہوں, آپ مجھے پرمیشن دیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پرمیشن وہ نہیں دیتے. کیوں؟ میرا نام صاحب جیسے انہوں نے کہنا یہ بندہ صحیح بات ہے, یہ ہمیں چونا لگائے, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, پاکستانی بندہ ہے. پاکستانی بندے کو امیزون جلدی نہیں دیتی. جو برانڈ بیٹھے ہوئے باہر کے, یہ جے ڈاٹ تو پاکستان کا برانڈ, جتنے بڑے بڑے باہر برانڈ بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ سیم کلب ہے, تو سیم کلب مجھے پرمیشن نہیں دے گا اپنی چیز بیچنے کی. کیوں؟ میں پاکستان کا بندہ ہوں اور وہ پاکستانی کو درست نہیں سمجھتے. اب ہم بولیں گے اس سے جھوٹ, یہاں سے کام ہو جاتا ہے خراب. اب یہ ہوتا ہے کہ میں ایک بناؤں گا ویب سائٹ, جھوٹی ویب سائٹ بنا کے اس پہ میں اپنا نام دے دوں گا, لنفرڈ شیفرڈ یا کچھ بھی انگریزوں میں جیسا نام, اور میں اس کو کال کروں گا, کال کر کے کہوں گا یہ میری ویب سائٹ ہے, میں نے اس کو لنک سینڈ کرنا ہے, لنک سینڈ کر کے اس کو چیک کروا دیں گے, یہ میرا بزنس ہے. حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے پیچھے, ابھی تو میں نے شروع کرنا ہے کاروبار, ابھی میرا کاروبار چلا نہیں, لیکن میں اس کو کیا بتا رہا ہوں, میری 5-6 سال پرانی ویب سائٹ ہے, میرا یہ نام ہے, میرا میرا علاقہ ہے, میں یہاں پہ رہتا ہوں, آپ برانڈ ہے, آپ مجھے پرمیشن دے دیں. پرمیشن وہ اس لیے نہیں دیتے. اب جے ڈاٹ کی ایک شرٹ مثال کے طور پہ 1000 روپے کی ہے, آپ لے کے اس کو پڑتی ہے 500 روپے. 500 روپے میں جے ڈاٹ بناتا ہے مثال کے طور پہ, اور 1000 کی بیچتا ہے. اب آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے لیتے ہیں ہول سیل ریٹ پہ. کیا کرنا ہے؟ ہول سیل ریٹ پہ. مثال کے طور پہ آپ نے 800 کی 600 کی اس سے لے لی ہول سیل ریٹ میں, بنتی 500 کی, 1000 کی وہ بیچتے ہیں, 600 کی آپ نے لے لی. اب آپ نے ان سے کم ریٹ کر کے بیچنا شروع کر دی, آپ نے 800 کی بیچنا شروع کر دی, جے ڈاٹ بیچ رہے ہیں 1000 کی. وہ پرمیشن اس لیے نہیں دیتے کہ یہ تو ہمارا کاروبار ختم کرے گا, ہم بیچ رہے ہیں 1000 کی, یہ ہم سے ہی لے کے ہم سے کم ریٹ پہ بیچ رہے ہیں, تو ہم زیادہ برانڈ کے پاس تو بندے نہیں آئیں گے, جو درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اس سے زیادہ پیسہ کمائے گا. اسی کی شرٹ اسی کی تصویر لگا کے, جے ڈاٹ کی تصویر لگا کے, وہ لوگ تو جے ڈاٹ کی لیں گے نا. تو جس کو 1000 روپے کی ایک طرف مل رہی ہے برانڈ سے, تو کیوں جائے گا, 800 ہی لے گا. لہذا اس وجہ سے وہ پرمیشن نہیں دیتے. دوسری وجہ یہ, وہ پرمیشن اس لیے نہیں دیتے کہ آپ نے ان سے لی ہے ہول سیل ریٹ پہ 600 روپے کی, ان کی بنتی ہے 500 کی, 500 میں پروڈکٹ تیار ہوتی ہے, 600 میں آپ نے ہول سیل سے ان سے لے لی, 1000 روپے کی وہ سیل کر رہے ہیں. آپ نے سوچا کہ 1000 کی وہ سیل کرتے ہیں تو میں بیچتا ہوں 1100 کی, لوگوں کو اور بھی کرتا ہوں. تو 1100 روپے کی جب آپ سیل کریں گے تو ان کی مارکیٹ کیا ہو جائے گی؟ خراب. مارکیٹ اس طرح خراب ہوگی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1000 روپے کی سیل کر رہے ہیں, ہمارا نام بدنام کر کے یہ 1100 کی بیچ رہا ہے, جے ڈاٹ کا نام استعمال کر کے یہ 1100 کی بیچے گا. جب لوگ سمجھیں گے کہ یہ 1100 کی چیز ہے تو وہ کہیں گے نہیں مہنگی ہے, چھوڑو, جے ڈاٹ بہت مہنگا ہو گیا, بہت مہنگا ہو گیا. لہٰذا وہ 1000 کی لینے کے لیے برانڈ کے پاس نہیں آئیں گے, سنا کے 1100 سے بھاگ جائیں گے. اس وجہ سے وہ پرمیشن نہیں دیتے ہیں. اور ہول سیل کا کاروبار اس صورت میں جائز ہے جب آپ ان کو جھوٹی ویب سائٹ نہ دکھائیں, شرعی اعتبار سے جا کے ان سے ہول سیل پہ خرید کے اسی ریٹ پہ بیچیں جس ریٹ پہ برانڈ بیچ رہا ہے. لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں کیونکہ پاکستانیوں کو وہ پرمیشن نہیں دیتے, تو جھوٹ بول کے ان کے ساتھ کہ ہمارا 5 سے 6 سال پرانا کاروبار ہے, آپ ہمیں پرمیشن دے دیں, اور آپ پرمیشن دینے کے بعد ہم آپ کی چیزیں سیل کرنا شروع کر دیں گے. لہٰذا یہ جو دھوکہ ہے درمیان میں جھوٹ ہے ہول سیل پہ, اگر یہ نہ ہو تو پھر ہول سیل جائز ہے. اگر دھوکہ درمیان میں ہے, جھوٹ ہے, غرر ہے, تو پھر ہول سیل کا کاروبار ناجائز ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اس میں معاملہ کیا جاتا ہے کارڈنگ کا. وہ کیا ہے کہ ایک بندہ باہر, میرا مثال کے طور پر میرا کوئی رشتہ دار عزیز امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, اب اس کے پاس ہے بینک کا کریڈٹ کارڈ اس کے پاس موجود ہے. اب میں اپنے اس رشتہ دار کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہوں, میرے ماموں باہر بیٹھے ہوں امریکہ میں, میں ماموں کو کہتا ہوں کہ آپ جتنے پیسے آپ کے کریڈٹ کارڈ میں ہیں اس کریڈٹ کارڈ کی آپ پروڈکٹ خرید کے ویئر ہاؤس میں بھیج دیں, امیزون کے ویئر ہاؤس میں. وہ کیا کرتے ہیں, پروڈکٹ خرید کے امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں. ویئر ہاؤس میں بھیجنے کے بعد میں اپنی پروڈکٹ کی تصویر لیتا ہوں, امیزون پہ لگاتا ہوں, اپنی امیزون کی سیل کرنا شروع کر دیتا ہوں. ویئر ہاؤس میں جتنا مال پڑا ہوا سارا میں نے بیچ دیا, خالی ہو گیا. اب مجھے پتا ہے میرے ماموں میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اب میں کیا کروں گا, بینک کو سیدھا کلیم کروں گا. اب میرے ماموں جا کے بینک کو سیدھے کلیم کریں گے, وہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا میرے پیسوں سے کس نے خریداری کی ہے اور کس طرح یہ جو ہے, یہ سارا آن لائن چکر ہوتا ہے. یہ کس طرح ہوتا ہے, یہ ڈارک ویب ہے. ڈارک ویب جنہوں نے ویب سائٹ کے بارے میں ان کو پتا ہے, ان کو پتا ہوگا کہ انٹرنیٹ کی 3 لیئریں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, 3 لیئریں ہوتی ہیں, اور ڈارک ویب میں کیا کیا چکر ہوتے ہیں سب کو پتا ہے جو اس فیلڈ کے بندے ہیں. اور اس میں حتیٰ کہ عورتیں بیچی جاتی ہیں, عورتیں سیل ہوتی ہیں, بچے سیل ہوتے ہیں, اور پھر پتہ نہیں کون کون سے غلط معاملات, جتنے بھی کرائم ہیں وہ یہاں پہ جرائم ہوتے ہیں سارے. تو اس میں کارڈنگ کا سسٹم چلتا ہے. کارڈنگ
ایک تو یہ ہے کہ ماموں نے جا کے وہاں کمپلین کر دی اور جتنے کی سیل جو ہوئی وہ میرے اکاؤنٹ میں آ گئی پاکستان میں، لیکن ماموں کو بھی وہاں پیسے دے دیے جاتے ہیں کیونکہ بینک جو ہے ان کے بڑے تگڑے ہیں اور انہوں نے امیزون سے پھر نکلوا لینے ہوتے ہیں پیسے، لہٰذا ہم دونوں کو ہماری بھی سیل ہو گئی اور ماموں کو بھی فائدہ ہو، ٹھیک ہے، ہم بھی ماموں کو کوئی تحفہ تحائف بھیج دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کارڈنگ ٹریکنگ آئی ڈی۔ ٹریکنگ آئی ڈی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مثال کے طور پہ 20 آرڈر ہم نے کر دیے، لے لیے، میری پروڈکٹ میرے ویئر ہاؤس میں پڑی ہے، 20 آرڈر آئے لوگوں کے اور ہم نے ان کے آرڈر اوکے کر دی، لیکن چیز نہیں بھیجی، چیز میرے ویئر ہاؤس میں ہی پڑی ہوئی ہے، اور ان کو میں نے کہہ دیا کہ بھائی 14 دن کا جو ہے وہ آپ ہمیں پروسیس ہوتا ہے، آپ 14 دن کا ٹائم دیں، آپ کے پاس آ رہی ہے پروڈکٹ۔ وہ فون کرتے ہیں تو فون کر کے جواب دیتے ہیں، میسج کرتے ہیں، میسج کر کے ہم جواب دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی پروڈکٹ آ رہی ہے، آپ 14 دن کا انتظار کریں۔ تو امیزون کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ 14 دن کے بعد اگر ڈلیور نہ ہو تو وہ جو ہے وہ پیسے واپس آ جاتے ہیں ان کو۔ اب ریزرو میں کچھ پیسے پڑے ہوتے ہیں، امیزون جو ہے وہ ریزرو میں کچھ پیسے دونوں کے درمیان رکھ لیتا ہے، اس کے نزدیک جو بیچنے والا ہے اور جو خریدنے والا ہے۔ اس بندے نے کوئی پروڈکٹ آرڈر کی ہے، درمیان میں امیزون کچھ پیسے بچا کے رکھ لیتا ہے تاکہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ اس کو واپس کر دے یا پھر اس کو واپس کر دے، اگر وہ دھوکہ کرے تو اس کو دے دے، یہ دھوکہ کرے تو اس کو دے، درمیان میں کچھ پیسے ہوتے ہیں۔ اب 14 دن کا ٹائم ہوتا ہے، امیزون 14 دن کا ٹائم دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ کرتے ہیں ٹریکنگ آئی ڈی فیک ٹریکنگ آئی ڈی بناتے ہیں، خریدتے ہیں، اور وہ ڈارک ویب پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹریکنگ آئی ڈی فیک دیتے ہیں، ڈالروں میں خرید لی جاتی ہے اور اس بندے کو بھیج دی جاتی ہے۔ وہ جب چیک کرتا ہے اپنا آرڈر کہ میرا آرڈر کہاں پہنچ گیا، آپ نے کبھی دراز سے آرڈر کیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ کا آرڈر جو ہے پیک ہو چکا ہے، اس وقت آپ کا آرڈر فلاں روڈ پہ جا رہا ہے، وہ بندہ ڈلیوری بوائے آپ کا لے کے فلاں علاقے سے گزر رہا ہے، اتنے منٹ میں آپ کا آرڈر جو ہے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ وہ ٹریکنگ آئی ڈی کا سارا چکر ہے، پیچھے بندے بیٹھے ہوتے وہ بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کا آرڈر اس وقت یہاں پہنچ گیا، یہاں پہنچ گیا، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ اب ٹریکنگ آئی ڈی جب دی جاتی ہے، ٹریکنگ آئی ڈی 14 دن کے بعد اس کو کیا کر دیتی ہے، ڈلیور شو کر دیتی ہے، لیکن اصل میں پیسے ابھی چیز جو ہے وہ ویئر ہاؤس میں ہی پڑی ہوتی ہے، اور امیزون کہتا ہے جب ڈلیور ہو گئی تو جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ اس بندے کو دے دیتا ہے جس نے پروڈکٹ رکھی ہوئی ہے ویئر ہاؤس میں۔ لہٰذا یہ بھی دھوکہ دھڑ ہے، اس کے ذریعے سے ٹریکنگ آئی ڈی کے ذریعے سے یہ امیزون کا چکر چلایا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، 9 بج چکے ہیں۔ ہمارے پاس اور بھی قسطوں کے بارے میں، قسطوں کی بڑا اہم مسئلہ تھا، وہ بھی میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا، پرائز بانڈ کے مسائل، پھر اس کے بعد شیئرز کے مسائل، پھر بروکری کا مسئلہ، پھر اس کے بعد کہہ لیں کہ میٹاورس، اس کے لیے بڑی اہم چیز ہے میٹاورس، یہ آنے والے جو نسل ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو آگاہی دینا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس احتکار کے معاملات تھے، کیا مال اسٹاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یہ لمبی چوڑی انگلش ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین پھر ہمیں کبھی توفیق دے تو ہم اس کا مکمل کریں گے، پورا سیشن کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا ہے الحمدللہ۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آپ احباب نے بڑی دل جمی کے ساتھ پورا جو ہے وہ لیکچر سنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں گئے تھے تو آپ بھی سوداگر تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑا سچا ایماندار سوداگر کون ہو سکتا ہے؟ کفار ان کی جو ہے وہ گواہیاں دیتے تھے کہ آپ امانت دار ہیں، سچے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ کو ساتھ بھیجا تھا کہ چیک کر کے آؤ کس طرح کی سوداگری کرتے ہیں۔ تو آپ نے جب جا کے ایک بندے کو دیکھا اس نے کھجوریں اپنی رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کھجوروں میں ہاتھ ڈالا تو وہ گیلی تھی، تو آپ نے کہا کہ یہ کھجوریں گیلی، اس نے کہا کہ بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ ساری گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اٹھا کے جو سوکھ گئی ہیں اس کو علیحدہ کرو اور جو گیلی ہے اس کو علیحدہ رکھو، اس کا ریٹ الگ رکھو، اس کا ریٹ الگ رکھو۔ لہٰذا یہ جو اس نے اوپر رکھا ہوا یہ کیا تھا؟ یہ غرض تھا، بیع الغرض، یہ دھوکے کی بیع تھی، لہٰذا یہ دھوکے کی بیع اسلام میں جائز نہیں ہے۔ وہی بات میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، ہم پاکستانی ہونے سے پہلے مسلمان ہیں، پاکستانی ہم بعد میں، مسلمان ہم پہلے، تو اسلام کا نام بدنام نہ کریں، بعد میں پاکستان کا نام بدنام ہوگا، پہلے اسلام کا نام بدنام ہوگا۔ اور ہمارے اسلام کے خلاف تو پہلے بڑے پروپیگنڈے ہیں، پہلے ہی کفر جو ہے وہ سارا مجتمع ہو چکا ہے، اکٹھا ہو چکا ہے اسلام کے خلاف۔ ہم ہی ہیں جو ساری 50 سے زائد ریاستیں لے کے پھر بھی علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو ہم گھور رہے ہیں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کے معاملات جو ہو رہے ہیں۔ لہذا جتنے بھی جو بیوع ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، ان میں ہمیں چاہیے کہ جو صاف اور صحیح کاروبار ہے وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ربا سے بچائے، سود سے بچائے، اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔